تو ان کے شوہر دوبارہ اپنے زوجیت میں ان کو لینے کے زیادہ حقدار ہے. یہ اس صورت کا مسئلہ ہے جبکہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہو. طلاق رجعی یا تو ایک طلاق یا دو طلاق. ایک طلاق کسی نے دی ہے تو عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے. دو طلاق کسی نے دی ہے تو بھی عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے. اب ابھی تک عدت ختم نہیں ہے. دوران عدت یہ اس کے شوہر اس کی طرف رجوع کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی طرف رجوع کرے. لیکن اگر عدت ختم ہوئی تو عدت ختم ہونے کے بعد طلاق بائن واقع ہو گئی. اب تجدید نکاح کے بغیر دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے. باقی طلاق کا کیا طریقہ ہے وہ آگے آ رہا ہے. فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی اسی طرح حقوق ہے مرد کے اوپر جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے اور یہ اللہ کی فطرت ہے. واللہ، اور اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والے ہیں. الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو ہے. طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب عورت بیماری سے پاک ہو جائے، طہر کے ایام شروع ہو، تو طہر کے ایام میں ایک طلاق دے دی جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ جب عدت ختم ہو. عدت ختم ہو جائے تو عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی. یہ طلاق کا بہترین طریقہ ہے. اگر کوئی شخص ایک پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا تو پھر دو طلاق دیے جا سکتے ہیں. اس طرح کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے دے، پھر جب بیماری آ جائے اور بیماری سے پھر پاکی شروع ہو جائے تو دوسرے پاکی میں پھر دوسرا طلاق دے دیں اور پھر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے. اگر اس پر بھی صبر نہیں کرتا، تین طلاق دینا چاہتا ہے، تو بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ بیماری سے پاک ہو جائے تو طہر میں ایک طلاق دے دیں، پھر دوسرے طہر میں پھر ایک طلاق دے دیں اور پھر تیسرے طہر میں پھر ایک طلاق دے دیں. اس طرح تین طلاق پورے ہو جائیں گے. ان میں سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت ختم ہو. اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی اور شوہر طلاق دینا چاہتا ہے لیکن اس وقت بیوی حالت حیض میں ہے تو حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. یاد رکھو، اگر طلاق مل گئی طلاق تو واقع ہو جائے گی، البتہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. انتظار کرنا چاہیے کہ جب حیض ختم ہو جائے اور طہر شروع ہو جائے تب طلاق دے دے. یہ طلاق کا ایک بہترین طریقہ ہے اور مسنون طریقہ یہی ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں. فوائد یہ کہ کبھی انسان جذبات میں آتا ہے، جذبات میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، لیکن بعد میں جب سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا تو پھر پچھتاتا ہے. اس طرح طلاق دینے میں ان کو سوچ بچار کا کافی موقع ملتا ہے. آپ نے ایک طہر میں طلاق دے دی، اب ظاہر بات ہے پورا مہینہ یہ گزر گیا، اس مہینہ گزرنے کے بعد 10 دن پھر گزر گئے تو 40 دن آپ کو سوچنے کا، غور اور فکر کا ملتا ہے. ان دنوں میں انسان ٹھنڈے دل سے سوچ لیتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عورت کے ساتھ نباہ مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دے. جب 3 حیض ختم ہو جائیں گے تو عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی. اس میں فائدہ پھر کیا ہے کہ 3 حیض پورے ہونے سے پہلے اگر یہ آدمی پچھتائے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر حیض گزر گیا یعنی عدت گزر گئی
تو تجدید نکاح دوبارہ آپس میں نکاح کر کے پھر میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتا ہے تجدید نکاح کے ذریعے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ جو رائج ہے کہ غصے میں آ کر ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. طلاقیں تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ عورت ان پر حرمت معلزہ کے ساتھ حرام ہو گئی. اب نہ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جائز ہے یہاں تک کہ وہ حلالہ نہ کرے. چنانچہ کئی دفعہ ہمارے پاس لوگ آ کر رونا شروع کر دیتے ہیں جی میں غصے میں تھا کوئی صورت نکال دیجئے. تو غصے میں تھا اب ہم کیا صورت نکال سکتے بھائی؟ طلاق تو دی جاتی ہے غصے میں. بھائی غصے میں دیتے ہیں نا طلاق. غصے میں تھے تو کیوں طلاق دی؟ سوچتے جب دین پر عمل نہیں ہوتا اللہ کی کتاب پر عمل نہیں ہوتا جہالت ہوتی ہے پھر اسی طرح بھگتنا پڑتا ہے. کس نے آپ کو کہا 3 طلاقیں اکٹھی دو؟ ایک طلاق دے دو اور چھوڑ دو. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. چنانچہ 3 طلاق ایک مجلس میں دینا یہ گناہ ہے ناجائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے شخص کو سخت ترین درے لگاتے تھے کوڑے لگاتے تھے جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتے تھے. ہاں یہ بات ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تو ائمہ اربعہ کے اتفاق کے ساتھ وہ 3 ہی طلاقیں شمار ہوتی ہے. آج کل کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں یہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے. یہ ائمہ اربعہ کے اجماع کے خلاف ہے. چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. الطلاق مرتان رجعی طلاق یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 دفعہ طلاق ہے. 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ یا تو وہ روکے رکھے اپنے بیوی کو اچھے طریقے سے. کیا مطلب؟ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر لے لیکن احسان کے اچھے طریقے کے ساتھ کہ ان کے حقوق ادا کریں. او تصریحٌ بِإِحْسَانٍ یا ان کو چھوڑ دے اچھے طریقے سے. اچھے طریقے سے چھوڑنے کا کیا مطلب کہ ان کے ساتھ احسان کرو ان کو ایک جوڑا دو جوڑے خرید کر دے دو اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو رخصت کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے بیوی کو کچھ چیزیں ہدیے کے طور پر یا تحفے کے طور پر یا مہر کے طور پر دیے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو چیزیں انہوں نے بیوی کو دی ہے وہ طلاق کے بعد واپس لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا کہ تم لے لو مما ان چیزوں میں سے آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہے. شیئا کچھ بھی جو کچھ بھی تم نے دیا ہے تحفے کے طور پر دیے ہیں جہیز کے یا مہر کے طور پر دیے ہیں یا کسی بھی طریقے سے وہ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ ایک صورت میں مرد کو عورت سے مال لینا جائز ہے کہ عورت کو یہ خطرہ ہے کہ یہ مرد میرے حقوق ادا نہیں کریں گے اور میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتی اس لیے کہ ان کے ساتھ میرا وقت گزارنا مشکل ہے. اب ظاہر بات ہے مرد اگر ایک عورت کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا تو وہ طلاق دے دیتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کے لیے خلع کا طریقہ ہے. خلع یہ کہ جو کچھ شوہر نے ان کو دیا ہے بیوی شوہر سے کہے کہ میں وہ مال تمہیں واپس کر دیتی ہوں تم ایسا کرو کہ مجھے طلاق دے دو یا میں تمہیں اتنا پیسے دے دیتی ہوں تم مجھے طلاق دے دو مجھے آزاد کر دو. چنانچہ شوہر ان سے مال لے لیتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے. اس کو خلع کہتے ہیں. خلع کے لیے عدالت میں اور قاضی ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر خلع کی صورت